حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ چہرہ دھو کر داڑھی میں خلال کر کے پھر جو ہے وہ بازو پورے جو ہے وہ دھونے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو لو اور اپنے دونوں بازوؤں کو کوہنیوں سمیت جو ہے وہ دھو لو۔ تو چہرہ دھونے کے بعد پھر بازو کو پوری طرح جو ہے وہ دھویا جائے گا، اور اس کے دھونے میں بھی یہ طریقہ ذہن میں رکھ لیں کہ دائیں ہاتھ سے چلو پانی کا لیں اور اس کو اوپر کر کے بازو پہ پانی ڈال کے اور بائیں ہاتھ سے پوری طرح مل لیا جائے کہ کوئی جگہ بھی جو ہے وہ خالی نہ رہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بازو دھونے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے، کہ چلو پانی کا لے کے اس کو جو ہے وہ اپنے بازو پہ ڈالا اور اس سے جو ہے وہ مل کے کوئی جگہ جو ہے وہ خشک جو ہے وہ نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے 140 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی کا لیا اور اس سے اپنا جو ہے وہ دایاں بازو پوری طرح جو ہے وہ دھو لیا۔ بائیں بازو میں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ پانی دائیں ہاتھ سے لیں اور اس کو جو ہے وہ بائیں بازو کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے اور پوری طرح ہاتھ سے مل کے کوئی جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اس طرح کر کے جو ہے وہ بایاں بازو دھویا جائے گا اور دونوں بازوؤں کے ہاتھوں میں انگلیوں میں جو ہے وہ خلال بھی کیا جائے گا تاکہ کوئی جگہ جو ہے وہ خالی جو ہے وہ نہ رہے۔ اور بازو دھونے میں اس بات کا بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بازو کو پوری جگہ پہ دھویا جائے گا، کوئی بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ یہ کوہنیاں جو ہیں یہ دھونے کا حصہ ہیں۔ قرآن مجید میں الی المرفقین کے الفاظ بولے گئے، کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اگر بازو تنگ ہے تو اسے جو ہے وہ کسی طریقے سے کپڑے کو پیچھے کیا جائے، ہر صورت میں پورے بازو پہ پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت میں جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وغسل وجہہ فذهب یخرج یدیہ من کمیہ فکانا ضیقین فاخرجہما من تحت فغسلہما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے، بازو دھونے لگے تو اپنی بازو کو کپڑے سے نکالا، یہ کپڑے کے جو بازو تھے اس سے اپنے بازو کو نکالا تو یہ کپڑے کے بازو تنگ ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے قمیض کے نیچے سے نکال کے کوہنی سمیت پورا جو ہے وہ بازو جو ہے وہ دھویا۔ اس لیے بازو دھونے میں، دونوں بازو دھونے میں یہ چیزیں میں رکھ لیں کہ کوہنیاں خشک نہیں رہنی چاہیے۔ بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو شمار نہیں ہوگا۔ خاص طور پہ خواتین جب ان کے بازو تنگ ہوتے ہیں تو وہ پیچھے کھینچنے کی بجائے پوری طرح بازو دھونے کے بجائے جہاں تک دھو سکتی ہیں اتنا دھو لیں اور اسے وضو سمجھا جاتا ہے، ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔